بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں جو کال ریکارڈنگ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک مداری ہے حافظ محمد خان۔ ہوا کیا، اصل میں جو میں نے اس سے پہلے دو آڈیو اپلوڈ کی تھی، ایک جناب عالمگیر اشرف صاحب سے جو میں نے گفتگو تھی، ان کا موقف لیا تھا بھائیوں کے تعلق سے۔ اس کے بعد میں نے ملا اطہر کی جو ٹھکائی کی تھی، وہ دونوں آڈیو کو سن کر یہ ملا اطہر کا جو ہے پیروکار، یہ حافظ محمد خان مداری، اس کا کال آتا ہے ملا اطہر ہی کے نمبر سے۔ اب اس نے اعتراض کیا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت تنویر الحجہ، اس پر اصل میں اس کو پتہ ہی نہیں اس کتاب کا اصل مصنف کون ہے، تو اس پر اس نے اعتراض کیا کہ بریلوی علماء نے مسلمانوں کو حج کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو اس پر جو اس کی میں نے تڑائی کی ہے، آپ سنیں اس آڈیو کو مکمل۔ اس کے منہ سے میں نے اغلبا دیا ہے کہ جہاں یہ اعتراض کر رہا تھا وہاں اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن اس کا فون آتا ہے، دونوں آڈیو میں نے لگا دی ہے۔ دوسری آڈیو میں دوسرے دن فون کر مجھ سے اس نے دعویٰ کیا میں تمام وہابی دیوبندیوں کو مسلمان ثابت کروں گا۔ تو آپ اس پر بھی دیکھ لیں کس طرح یہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ مداری ہیں جن کو دیوبندی ان کی کال ریکارڈنگ اپنے چینلوں پر چڑھاتے ہیں اور پھر ان کو بریلوی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ بریلوی عالم ہے، حالانکہ ان مداریوں کا بریلویت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ مکمل آڈیو کو سماعت کریں، آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا، اور آپ دیکھیں یہ مداری بھی وہابیوں کی طرح ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اطہر صاحب فرمائیں۔ نہیں، اطہر صاحب کون ہیں یہ؟ میں بول رہا ہوں حافظ محمد۔ سوری جی، کون آپ بول رہے کا ہیں؟ نام کیا ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں۔ آپ کون صاحب بول؟ حافظ محمد خان صاحب، لیکن یہ نمبر تو ملا اطہر صاحب کا ہے۔ ہاں ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ کی ایک کلپ سنی علامہ عالمگیر صاحب سے متعلق، جی تو اس میں آپ جو بات چیت کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ جو ہے کوئی مسلمان نہیں ہے خانہ کعبہ میں اور مدینہ شریف میں؟ میری کیا بات سنی ہے؟ پوری آڈیو سنی ہے آپ نے؟ کیا بات ہے، بات بتائیں میری، کیا سن کے آئے ہیں آپ؟ آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا جناب؟ حافظ محمد خان۔ حافظ محمد خان صاحب، خیر جی بتائیں۔ تو میں حضرت یہ پوچھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ رضا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تنویر الحجہ، تنویر الحجہ، جی، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے ہم کہ اس دور میں پوری عبارت پڑھیں، پوری عبارت پڑھیں، پوری عبارت۔ صفحہ نمبر 24 اور 25 آپ 24 سے ابتدا سے پڑھیں، ابتدا سے پڑھیں، پڑھیں عبارت پڑھیں ابتدا سے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش، 23 نمبر صفحہ۔ ہاں گزارش پڑھیں پوری۔ کس سے گزارش، کس سے سنیں، گزارش کس سے ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش، ہاں یہ کون کر رہا ہے گزارش؟ یہ کر رہا ہے مصطفیٰ رضا خان صاحب۔ آپ پہلے مصنف چیک کریں، مصنف کون ہے وہاں پر، مصطفیٰ رضا ہیں یا کوئی اور ہے؟ مصطفیٰ رضا خان ہیں۔ چیک کریں ایک بار جا کر، ایک بار دیکھ تو لیں، مفسر اعظم ہے، آپ دیکھیں کون ہے، مفتی اعظم نہیں ہے، چیک کریں۔ مصنف کا پتہ نہیں ہے آپ کو کون ہے کتاب کا؟ حضرت مفتی اعظم ہند جن کو کہا جاتا ہے، اعلی حضرت کے بیٹے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کے مصنف مفسر اعظم ہے۔ نہیں، آپ یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، چلیں صفحہ پڑھیں، وہاں جو گزارش ہے، چلیں وہاں جو گزارش ہے، وہ گزارش کس سے کی گئی ہے؟ مسلمان بھائیوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہاں پڑھیں پہلے یہ گزارش پر نظر میں رکھیے گا۔ خان صاحب گزارش کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، وہاں کوئی وہابی غیر مسلم مخاطب نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب آگے پڑھیں جو خانہ کعبہ کے اندر ارے بھائی عبارت پڑھیں، ارے عبارت پڑھیں بھائی، خان صاحب عبارت پڑھیں یار، ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پڑھیں عبارت۔ ہمارے آقا نے چابی سونپی ہے، ارے عبارت پڑھیں اللہ کے بندے، اسی خاندان کے پاس رہے گی۔ اللہ کے بندے آپ عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ تنویر الحجہ کی پڑھیے، سنیے۔ ہاں پڑھیں۔
اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش، گرامی برادران، یہ تو آفتاب نصف النہار کی طرح ذی عقل پر روشن اور آشکارا ہو گیا کہ ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا اول العزم نہیں، تاخیر روا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ ما علیہ کے اخراج کی ہر ممکن صحیح کرنا اس کا فرض ہے. کس کی؟ اس نجدی، ہاں جو قابض ہوئے تھے، یہ قابل ہیں. اور ابھی اس وقت آپ اگر اپنا مسلک کا وہاں امام یا حکومت قیامت تک بھی اگر تصور کرتے ہو تو یہ ذہن سے نکال دو. اور ارکان سنو، حسن آباد میں حسنے کی علامات پوچھ لو، تمہارے یہاں بہت بڑے بڑے اہل اللہ ہیں. ہمارے یہاں مطلب آپ کے یہاں نہیں ہے اہل اللہ؟ آپ اہل اللہ کو نہیں مانتے؟ خان صاحب کو مانتے ہیں، اللہ کا شکر. نہیں مان، آپ نے لفظ استعمال کیا تمہارے یہاں. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ. عبارت پڑھو، عبارت پڑھو. سنت آپ کون ہے؟ ہاں دیکھیے عبارت پڑھیں. اب یہ جو لکھا ہے، اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں تو اسے تارے نظر آ جائیں. ہاں، کس کو تارے نظر آ جائیں؟ سنیں، حجاج اگر حج کرنے نہ جائیں تو نجدی حکومت کو تارے نظر آ جائیں. کس کو؟ نجدی حکومت کو تارے نظر آ جائیں کہ ہمارے مسلمان بھائی حجاج کو نہ جائیں تو نجدی حکومت کو تارے نظر آ جائیں. کیونکہ جس پیسے کو لگا کر حجاج وہاں حج کے لیے اس دور میں جا رہے تھے، جب وہ قابض ہوئے، جنہوں نے صحابہ اکرام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا، جس نے امہات المومنین کے مزاراتوں کو مسمار کر دیا. ہاں پڑھیں آگے. ان کے اخراجات اسی سے چل رہے تھے. آگے پڑھیں. ہندوستان سے ارے آگے پڑھو یار، اللہ کے بندے آگے پڑھو. ارے بھائی تنویر الحجہ پڑھو. کھڑے ہو کے دلیل دی. مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ خان صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ارے خان صاحب آگے کھڑے ہو کے تمام عالم کے مر گئے، تمام عالم کے علماء کے سامنے اپنے دلیل دی، اور جو ہے وہیں پہ جو ہے ختم ہوا. ارے موت ہو گئی. خان صاحب تنویر الحجہ پر اعتراض کر رہے تھے، عبارت پڑھو. ابھی آپ کا اعتراض آج کی زبانی شروع کرتا ہوں. وہاں آپ کا اعتراض روکنے والے تھے وہ مولانا شبیر تھے. آپ جیسے منافقین جو اعتراض کرتے ہیں نا تنویر الحجہ پر، آپ کی زبان سے اس کا اعتراض دور کراؤں گا. پڑھو عبارت تنویر الحجہ کی، آگے عبارت پڑھو. میں پوری عبارت پڑھ دوں گا. فرض خاص سے پڑھو. یہ کہاں انکار ہے؟ کہاں انکار ہے؟ انکار کہاں ہے؟ عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو. انکار مجھے لا کر دکھا دو کہ اس میں انکار کیا گیا. عبارت پڑھو پوری. یہ کیا ہے مطلب؟ نزدی حکومت کے اخراج سے پڑھو. نزدی حکومت کے اخراج اسی سے چلتے ہیں. آگے پڑھو، پڑھو آگے. اسی سے چلتے ہیں وہاں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ نہیں ہے. آگے پڑھو. میں کہہ رہا ہوں خان صاحب اس کو نہیں مانتے کیا تم لوگ؟ خان صاحب عبارت پڑھو. کہاں روکا ہے؟ کیا روکا ہے وہاں حج کے جانے سے؟ منع کیا ہے؟ عبارت پڑھو. ابھی آپ کے تو کلے کھل جاتی ہے. وہاں کا امام مسلمان نہیں، عبارت نہیں پڑھ رہے اللہ کے بندے. تنویر الحجہ کی عبارت پڑھو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں پڑھو. نجدی سخت نقصان اٹھائیں اور ان کے پاؤں اکھڑ جائیں. آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے؟ یہی ایک ایسی تدبیر ہے جو انشاءاللہ کارگر ہوگی. ٹھیک. یہ تدبیر بتائیے، یہ تدبیر بتائیے کہ یہی ایک ایسی تدبیر ہے کہ نزدی حکومت اکھڑ جائے گی. اس کے اخراجات جب بند ہو جائیں گے تو خود بخود اکھڑ جائے گی. آگے پڑھو. ہاں آگے پڑھو. اچھا، جنگ خندق کا موقع کیوں آیا؟ ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے عبارت پڑھ بھائی میرے بھائی. میری بات تو سن لے. ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے لوگ ہیں. تنویر الحجہ کی عبارت کہاں گئی؟ تنویر الحجہ کی ابھی بہت اعتراض کرتے ہو آپ اور ملا ادھر اس چیز پر. ابھی آپ کے منہ سے اس کا اعتراض ختم کراؤں گا انشاءاللہ العزیز. ابھی انشاءاللہ تعالی جو ہے اسی سے تائید کرواؤں گا میں. ہاں عبارت پڑھو آپ ہی کے منہ سے. ابھی قبولیں گے آپ بھی. پڑھو. آپ جو کہتے ہو نا کہ دیکھو رضیوں نے فرض سے روکا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. عبارت پڑھو.
اور قرآن مجید میں اللہ نے لعنت نہیں کی ہے, جو اللہ کو, اللہ کے رسول کو جو ایزا پہنچا ہے اس پر لعنت ہو اور جہنم کی بشارت ہے. سورہ عذاب اٹھا کر دیکھ لو, وہاں سامنے کھڑے ہو کر ارے مجھے کہلوا دو کسی سے, سورہ عذاب اٹھا کر دیکھو. اگر ہو ایسا خبیث وہاں اگر کوئی ہے ارے تو میں سورہ تم عذاب, سے پہلے آج جناب سے خان اللہ صاحب, کا شکر ہے, جناب خان اللہ صاحب کے آپ رسول نے, ہوں. جناب خان صاحب آپ ہی نے میرے خیال سے مولانا کیا نام ہے ان کا, عالمگیر صاحب سے بات کی تھی, آپ ہی نے کی تھی. جی ہاں میں نے کی تھی. ہاں, کیسی منافقت دکھائی آپ لوگوں نے. اور ابھی مجھے یہ منافقت تم لوگوں کی منافقت انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے اس کے اوپر وبال آئے گا تمہارے اوپر. تنویر الحجہ کی عبارت پڑھو, مسلمانوں کو گمراہ خان کرتے رہو گے صاحب تنویر اور الحجہ کی تمہارا عبارت پیٹ پڑھو. پالتے رہو گے تم. خان صاحب تنویر الحجہ کی عبارت پڑھو. فاضل بریلوی کے نعرے لگا کے ارے آگے نعرہ, ارے مولوی صاحب آگے عبارت پڑھو. ابھی آپ کا جو اعتراض کرتے ہو نا بلا وجہ فضول اعتراض جو بنتا ہی نہیں, وہ اعتراض کرتے ہو, لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. صغیر جو جس کو تم وہ نت جو جن کو ہوتے ہیں نا, آگے 50,000 روپئے خرید سے لیتا ہے. موت آ گئی, آگے کی عبارت پڑھنے میں موت آ گئی نا, اس کی آگے آپ کا جو اعتراض ہے اس کے دھجے اڑ جاتی ہیں آگے کی عبارت میں. اس کا جواب دو. صغیر جوگن پوری ایک تقریر کے 50,000 لیتے ہیں یا نہیں؟ ارے بھائی 50,000 لے یا 60,000 لے, لینے والا جانے, دینے والا دے رہا ہے, تو آپ کو کیوں موت ہو رہی ہے, آپ کیوں مر رہے ہیں, آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, بریلوی نے خود آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, ارے آپ کی جیب سے جا رہے ہیں. جانتے ہو نا, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجرت تحفہ, ارے تحفہ اور ہدیہ لینا کیا اعلیٰ حضرت نے اس کو ناجائز حرام کہا ہے؟ تحفہ ہدیہ کو کہاں لکھا ہے؟ محنت کرنا نہیں ہے. نہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو اعلیٰ حضرت پر, کیا اعلیٰ حضرت نے حلال حرام لکھا ہے؟ ایک بات بتاؤ مجھے. ارے تنویر الحجہ کی عبارت پڑھنی ہے تو پڑھو, ورنہ کون کاٹ دوں گا میں. تنویر الحجہ کی عبارت پڑھنی ہے, 3 بار پوچھوں گا. تنویر الحجہ کی عبارت پڑھنی ہے, تنویر الحجہ کی عبارت پڑھنی ہے. نمبر آخری بار پوچھوں گا میں, مسلمانوں تنویر الحجہ کی آگے عبارت پڑھنی ہے کہ نہیں؟ وہ جن پر یہ منافقین کو رضوی کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں, قادری کہتے ہیں, اتنے بڑے منافق ہیں. یہ تمام وہابیوں کو مسلمان جاننے والے لوگ ہیں, اور یہ منافق لوگ داخل ہوئے ہوئے ہیں. یہ تنویر الحجہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلویوں نے حج کے لیے روکا, حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنے طریقے سے معنی مفہوم نکال کر توڑ مروڑ کر پیش کرنا, اس سے اپنا معنی بیان کر لینا شرم نہیں آتی. بتانا ہے صاحب لکھا ہوا ہے, آگے پڑھو. اس میں ہے نا, اس میں آگے بات لکھی ہوئی ہے کہ نزدی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا چارہ ہے. نزدی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے فی الوقت اس وقت احتجاجن یہ بات کہی تھی کہ احتجاج کے طور پر فی الحال اس کو روک دیں, نہ جائے. بے شرم انسان بغیر بس سامعین آپ دیکھ لیں, یہ ہے منافق ملا اطہر کی پوری ایڈ کمپنی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ روایت علی صاحب بول رہا ہے. آپ کون صاحب؟ میں حافظ محمد خان مداری. اچھا حافظ محمد خان مداری صاحب, آپ سے تو کل بھی بات ہوئی تھی نا؟ نہیں حضرت کہاں ہوئی ہے کل, آپ نے نہ معلوم کہاں آپ چلے گئے تھے یا کہیں مصروف تھے. میں کہیں مصروف نہیں تھا حافظ محمد خان مداری صاحب, میں کہیں مصروف نہیں تھا. آپ سے میں عبارت کو کہہ رہا تھا, آپ تنویر الحجہ کی عبارت پڑھیں آگے. آپ نے کہاں پڑھی عبارت؟ چلیں آپ پڑھ لیں. آپ جو ہے میری ایک بات سب سے پہلے تو یہ سمجھیں, میں کوئی بھی وہ دلیل جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی جو ہے دلیلیں قابل اعتبار نہیں ہوتی. سوال کلمہ کو دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں, دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو مسلمان ثابت کروں گا میں. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. یہ جو کفر کی فیکٹری آپ چلا رہے ہیں نا, ہر آدمی کو اور وہابی اور مرتد و کافر, یہ فیکٹری جو ہے نا یہ اب بند کرنا پڑے گی. کیوں کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. کون ایمان والا ہے, کون صادق ہے, کون کاذب ہے,
یہ اپن اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا مجھے آپ اپنا شاگرد سمجھ رہے ہیں؟ میں شاگرد اور استاد والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے استاد الاساتذہ نہیں آپ نے جو کہا میری بات سنے، میں نے سن لی نا اب آپ کی بات. ہاں سنائیے. ہاں میں نے آپ کی اور میری کل بات ہوئی تھی مداری صاحب، تو آپ اعتراض کر رہے تھے اس کتاب پر، تنویر الحجہ پر. ٹھیک، تو وہ عبارت آپ نے اعتراض نہیں کر رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ ارکان عبارت کیوں نہیں پڑھی میں حج فرض ہے. آپ نے عبارت کیوں نہیں پڑھی؟ ارے میری بات سنیں گے، میں بولا بیچ میں آپ کے، یار یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ میں بولا بیچ میں، تم غلط بول رہا ہو تو اس کو نہیں میں بولا بیچ میں نے انٹرپٹ کیا آپ کو بیچ میں. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو اپنے بارے میں بولیے، میں بولنے کا موقع دوں گا آپ کو، تو جتنا بولنا بولیے گا. اچھا ٹھیک ہے بولیے. جب کل آپ کا فون آیا میرے پاس، آپ اعتراض کر رہے تھے تنویر الحجہ کہ اس میں جو ہے جو حج کو روکا گیا ہے، آپ نے عبارت نہیں پڑھی، اور آپ نے کہا کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو خود کو کلمہ گو ہیں میں ان کو مسلمان ثابت کروں گا. ایسا ہی ہے، یہی کہا ہے آپ نے؟ جی ہاں یہ یاد رکھیے گا جملہ آپ کا. آپ نے کہا کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں میں سب کو مسلمان ثابت کروں گا، یعنی کہ آپ نے تمام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ایک بات آپ نے کہا کہ کفر کی گن مشین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، سورہ احزاب کھول کر دیکھ لو، سورہ نمبر غالباً 56 یا 57 ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم ایسے کچھ بات. ہاں عذاب المہین ہے، یہ کوئی غالباً آیت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ احزاب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کو جو ذرا سا ایذا دے، تکلیف دے، تو اللہ نے یہ یہاں پر عذاب کی بشارت دی اور لعنت بھی فرمائی ہے. جو ایذا دے انکار کرے گا. سنیں میری بات، اب سنیں میری بات سنیں، اب میری بات سنیں. اب جو یہ کہے کہ اعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین. کوئی یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین. کوئی یہ کہے اگر نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمت محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معاذ اللہ رب العالمین. کوئی یہ کہے نبی پاک علیہ السلام کا علم شریف جانوروں پاگلوں کتوں جیسا ہے، رحمۃ اللہ. جی یہ تکلیف دینا نہیں ہے. بول رہا ہو کیا یہ عام مسلمان بولتے ہیں، ان کو معلوم ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے. یہ آپ کا دعویٰ کیا تھا کہ میں دنیا کا تمام ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں نا، آپ قادیانیوں کو مسلمان ثابت کریں، پوری ضرورت پہ چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. چلیں یہ جو پوچھ رہا ہوں نا، میں کھلا کر کے کہتا ہوں مرزائیوں کو، وہ خود کو کلمہ، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. سنو، آپ کو نہیں پڑھتا. سنو مداری صاحب، آپ کا تو نظریہ اتنے گمراہی میں گر چکے ہو مداری حضرات، آپ کے بارے میں تو ہمیں سب پتا ہے. میری بات سنیں، آپ مداریوں کا معلوم ہے، عوام کو گمراہ کر رہے ہو. آپ آئیں مرزائیوں کا دفاع کریں. ایک بات سنجیدگی سے پھر سمجھ لو، سنجیدگی سے سمجھ لو کہ جو قرآن اور حدیث کا انکار کرے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو جو تم لوگ بیان کرتے ہو، ویسا تمہیں تو کوئی چکر ہی نہیں نا. تمہارا کیا تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے؟ تمہیں کیا مطلب؟ ہاں ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی شان بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مطلب ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، مطلب ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو الحمدللہ انہی کے گائیں گے نا، جس کا کھاتا ہے وہ اسی کا گاتا ہے. اب آپ پتہ نہیں کس کا کھاتے ہو، بریلوی کی آپ تو پتہ نہیں کس کا کھاتے ہو. ارے آپ لوگوں نے تو حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کو آپ لوگوں نے طواف بنا دیا ہے، خانہ کعبہ کا اس کو بنا رکھا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کہتے اس کا طواف کرتے ہوئے؟ آپ حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ بڑی ذمہ ہے آپ لوگوں کو، وہ بڑی ذمہ ہے، وہ بڑی ذمہ ہے، وہ بڑی ذمہ ہے. حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ آپ کے خرافاتوں، آپ کی مغلظات، آپ کی گمراہیوں سے بڑی ذمہ ہے. وہ ہمارے بزرگ ہیں. نہیں، آپ سے بچا کون ہے؟ تم جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ مجھے یہ بتاؤ مداری صاحب، مجھے یہ بتاؤ، آپ نے ذمہ داری لی کہ جو خود کو کلمہ کو کہتا ہے آپ اس کو ایمان والا ثابت کریں گے. چلے میں کہتا ہوں جتنے بھی قادیانی ہیں کھلے کافر مرتد جہنمی کتے ہیں، چلے ثابت کریں. اس سے آپ کو کون کہے گا؟ ابھی کہا نا جتنے بھی کلمہ کو، آپ نے لفظ کیا تھے سامعین، ان کے لفظ آپ سن لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ہر کلمہ کو، انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ بولیں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کلمہ میں اٹھا کر دیکھیں، نہیں کہتے وہ. دیکھیں شبیر، دیکھیں
ये मिर्जा शबीर जो है, मिर्जा कादियानी का बेटा, कलमतुल फजल के अंदर उसने लिखा है कि हमारा कलमा वही है मुसलमानों वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। करे साबित उसको मुसलमान, वो हद कुफ्र को पहुंचे हुए हैं। कह रहे हैं मुसलमान, क्यों हुआ, उम्मत क्यों है का काफिर, मुत्तफ़िक़ काफिर क्यों है, फैसला है। हाँ वो काफिर क्यों है, उशिया क्यों के है, अलावा जिन क्यों है लोगों काफिर? तुम वजह कुफ्र बताएं, उनकी वजह कुफ्र, उनकी वजह कुफ्र क्या है कादियानियों की, बयान करें। देवबंदियों को क्या साबित करोगे? कौन सी अरे उनसे भाई जुबान वजह से कुफ्र कोई बयान निकलता करें है कादियानियों जो की, आप आए दिफा करने के लिए, आप अपना दिफा कर लें पहले, अपना दिफा नहीं कर पाएंगे आप, अगर मैं अपनी पाया तो आप दूसरों की, आप अपने दिफा नहीं कर पाएंगे यार, हद करते हैं बरारी दराजी से तुम जीतने की कोशिश करते हो। अरे जुबान, ये अहले हक की आवाज है, ये अहले हक की आवाज है, जब अहले हक की आवाज है तो बातें पर गिरा गुजरती है कि हम तुम्हें समझ आई, बात की मेरी आवाज के सामने आवाज नहीं निकल रही, कोई जवाब नहीं देते, बट आपसे बात करें सुनो। दिफा कादियानियों की, करें दिफा। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करते हैं हम। मुझे वजह कुफ्र बताएं कादियानियों की, वजह कुफ्र क्या है, कादियानी को वजह लेकर कुफ्र, बैठ गए, वजह कुफ्र क्या है? देवबंदियों की, वहाबी की। आपने ये दावा किया कि मैं हर कलमा गो का दिफा करूंगा, वो भी तो खुद को कहते हैं हम कलमा गो है, वो दावा करते हैं हम मुसलमान हैं। और सुनो, वो तो आप खुद को हनफी भी कहने लगे, सुन्नी भी कहने लगे कादियानी, तो सब है ना, करो उनका दिफा कादियानियों का, करके दिखाओ, उनकी वजह कुफ्र बयान करो, क्यों है वो कादिर, जो आपने लिया अल्लाह अकबर कबीरा। हिजड़ों जैसा तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा ये गाली देने लगे, हाँ ये गाली देने लगे, ऊपर ये गलत बात है मेरी, आपकी जसारत नहीं हो रही, इतना बड़ा दावा कर दिया आपने, आप बात किससे करने हैं, आपको होश आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहा हूँ बात करने किससे आए, वहाबी जिनको तुम कहते हो, मुझे कादियानियों की वजह कुफ्र बताएं, मुझे तहरीर वजह कुफ्र बताएं, कादियानियों की वजह कुफ्र बताएं, कादियानियों की वजह कुफ्र बताएं, क्यों छोड़ दो भाई, क्यों है काफिर, क्या वजह है काफिर होने की, उनकी वजह बताएं। उन्होंने जो नबुव्वत दावा किया गुलाम अहमद कादियानी ने, हमारे मुत्तफिका फैसला है उसके ऊपर, तमाम इज्माए उम्मत का, उसको कोई नहीं बदल सकता। क्या फैसला है खत्म नबूवत पर, क्या फैसला है खत्म नबूवत पर, क्या फैसला है अहले सुन्नत का, खत्म नबूवत का? अहले सुन्नत वल जमात इमामुल हिंद ख्वाजा अजमेरी का जो मसलक के ऊपर चलने वाले हैं, वो सब आखिरी नबी मानते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा आका नबी अलैहिस्सलाम को। ये अकीदा रखे कि उनके बाद कोई नबी आ जाए तो फिर भी खातमे मोहम्मदी में फर्क नहीं आएगा। एक तरफ रख दो, क्यों रख दो एक तरफ यार, क्यों रख दो एक तरफ, मत चला, क्यों रख दो एक तरफ, भारत को नहीं पता, क्यों रख दो, हमारा ईमान नहीं है, वो हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है। उसकी ऐसी ताबीर क्यों की जाती है, क्यों उसको इबारत को क्यों नहीं मारते? तुम रस्सी का सांप बना रहा हो, रहोगे आप कुफिया इबारत लिखा है, अरे कहो उसको कुफिया इबारत, मदारी साहब कहो वो कुफिया इबारत है। मैं मदारी साहब, अच्छा एक बात सुनो, अच्छा मदारी साहब एक बात सुनो, अच्छा मदारी साहब, मदारी साहब मेरी बात सुनो, मदारी साहब मेरी बात सुनो, आप हजरत जनाब आलमगीर अशरफ साहब से, सुनो मेरी बात, आप आलमगीर अशरफ साहब से मसले मसाइल पूछते हो, कभी आपने जाहिर किया कि मैं देवबंदियों को सबको मुसलमान मानता हूँ, क्यों जाहिर नहीं किया, मुनाफिकत क्यों दिखाई आपने? आलमगीर अशरफ साहब से मेरी बात आज हुई है, तुम्हें तो चैलेंज कर रहा हूँ, आज भी मेरी बात हुई है, देवबंदी की तहरीर, आज भी मेरी बात हुई है, आज भी मेरी बात हुई, बड़ी मुनाफिकत दिखा गए तुम उनको फोन करते हो, आलमगीर अशरफ साहब के साथ उनसे बात करते हो और अपनी मुनाफिकत इतनी पूछ रहा हूँ, चैलेंज तुम्हारे लिए खुला हुआ चैलेंज है, किसी भी तुम्हारा चैलेंज तुम्हारे दुबर में चला गया, मदारी साहब तुम्हारा चैलेंज तुम्हारे दुबर के अंदर चला गया, अभी सुन नहीं चाह रहे तो सुनो, तहरीर बता दो, आपका चैलेंज आपके पिछवाड़े से खारिज हो गया है मदारी साहिब, आप तबाह करो, आप तोहमत लगा बुजुर्गों पर, आप हजरत जिंदर शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह पर इतनी बड़ी तोहमत बांध दी है, आप जो हमारे लिए धब्बा बन चुके हो, आप पर आपको लेकर हम तंज करते हैं, देवबंदी वहां भी कहते हैं देखो मदारी तबाह करते हैं, अरे आप पर तो लानत बरस रही है, आप खाने काबा का मर्तबा आपने जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के मजार को दे रखा है, उसका तवाफ करते हो, शर्म नहीं आती आपको? बताओ, हमने शर्म नहीं आती कि तेरे वास्ते सही फैसला था, माफ करे अगले और पिछले गुना, अरे शर्म नहीं आती तुझ पर अपना एहसान, अरे शर्म नहीं आती तुझको सीधी राह, अरे भाई मुझे ये बताओ तुम जो आए हो, अरे भाई तुम जो आए हो दिफा करने,
अरे मुझे ये बताओ, कादियानियों की वजह कुफ्र क्या है? यही है ना, वो खत्म नबूवत के मुनकिर है। उसको छोड़ो ना, नबूवत का दावा किया। अब ये तहज़ीरुन नास की इबारत जो है, उससे हाँ, तौबा करो। बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल कासिम नानोतवी मुर्तद है, काफिर है। अरे अशरफ अली थानवी काफिर है, मुर्तद जहन्नमी है। पकड़ होगी, मारे जाओगे, रशीद अहमद गंगोही काफिर, मुर्तद जहन्नमी है। कब्र में भी हो गई। यानी कि जो उनको काफिर जाना है, यानी कि आला हजरत भी गए, आला हजरत भी गए, दुनिया का और उलमा हरमैन शरीफीन भी गए, जिन्होंने उलमा देवबंद पर कुफ्र के फतवे लगाए, और उस वक्त के तकरीबन 300 उलमा भी गए जिन्होंने हुक्म कुफ्र लगाए अकाबिरीन देवबंद पर। सिर्फ आधी बचे हैं पारसा की अम्मा। पूछा जब खामोश हो गए। अरे दिए तुम। मुझे आपकी लाचारी, हमने फैसला कर दिया पर हंसी आ रही है। अरे हमने ये फैसला रियाल कर दिया। देखो मदारी साहब, ये रियाल से दुनिया बना सकते हो, आखिरत बर्बाद है आपकी। हाँ पूछो। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला तमाम करे। अरे यार, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या हैसियत है? सही फैसला करोगे? बताओ। नहीं, तुम शरीफ फैसला तुम करोगे? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम मुझे बताओ। कासिम नानोतवी ने खत्म नबूवत का, अरे भाई खत्म नबूवत का मुनकिर है कि नहीं है कासिम नानोतवी? ये बताओ बस। ये जो तहरीर है, ये मैं पढ़ रहा हूँ तर्जुमा कासिम नानोतवी की। मैं फोन काट रहा हूँ, तुम आए थे दिफा करने, कहा था कि मैं सबको मोमिन मुसलमान साबित करूंगा, खुद को मुसलमान साबित नहीं कर सकते। दफा हो जाओ अब।